السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین اکرام، ہم آپ کو عکاشہ اسلامک میڈیا میں دل کی ہتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کے ہماری نشست کا عنوان سوالات و جوابات کا ہے۔ تو اگر آپ بھی کوئی اسلام کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نیچے دیے گئے واٹس اپ نمبر پر اپنا سوال ارسال کر سکتے ہیں۔ تو آئے ناظرین اکرام، ہم اپنے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں پہلا سوال کرتا ہوں کہ کیا آدمی وضو کرنے کے وقت اپنی جرابوں اور موزوں پر مسح کر سکتا ہے یا نہیں؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ رب العالمین اپنے مقدس کلام میں فرماتے ہیں کہ ان الدین یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اے کائنات کے لوگو، ہم تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، کسی قسم کی تنگی تم پر نہیں چاہتے۔ حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الدین یسر، اے لوگو دین جو ہے اللہ نے ہم پر نازل کیا وہ بہت ہی آسان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی ہے کہ سردیوں کے موسم پر ہم اپنے پاؤں دھو کر وضو کر کے ان کے اوپر موزے جرابیں پہن لیں، کوئی چیز جس سے پاؤں ڈھانپ دیں، پھر اس کے اوپر ہم مسح کر سکتے ہیں۔ مسافر جو ہے وہ 3 دن 3 راتیں، مقیم 1 دن 1 رات، اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت عطا فرمائی ہے۔ اب اس کے اندر ہمارے بعض لوگ علماء جو ہیں وہ شرطیں لگاتے ہیں، یہ قیود لگاتے ہیں، موٹی جراب ہو، اتنی موٹی ہو کہ اس کو پہن کر اتنا میل سفر کیا جائے وہ نیچے نہ آئے، فلاں شرائط لگائی جاتی ہیں۔ تو یہ اپنے آپ پر یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں، بلکہ اپنی طرف سے اپنے آپ پر ایک سختیاں کی بے جا سختیاں کی جا رہی ہیں۔ سیدھی بات ہے، کوئی چیز بھی ہے پاؤں اس کے ساتھ آپ ڈھانپتے ہو تو اس کو آپ پہنو۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بھی دلائل بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی کے اندر اجماع نقل کیا ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہے، اور جن کا جرابوں پر مسح کے معاملے پر اتفاق اور اتحاد ہے، اور ان صحابہ کا امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے صحابہ کا اجماع نقل کیا، ایک تعداد نقل کی ہے کہ اتنے زیادہ صحابہ ہیں جو جرابوں پر مسح کے قائل ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود، براء بن عازب، انس بن مالک، ابو امامہ، سہل بن سعد، عمر بن حریث رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جرابوں پر مسح کے قائل تھے۔ سارے صحابہ یہ مسح کے قائل تھے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب، ابن عباس، عمار بن یاسر، اور حضرت بلال بن عبداللہ بن ابی اوفا، اور اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ سے عملاً نقلاً جو ہے یہ نقلاً فعلاً جرابوں پر مسح کرنا مروی ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مسح کرنے کے قائل تھے اور فاعل تھے، کرتے تھے اور آگے بیان بھی کرتے تھے۔ اسی طرح مزید میں آپ کے سامنے 4 باتیں اور رکھنا چاہتا ہوں۔ قاموس ہماری لغت کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اس کے اندر بھی جورب کی تعریف میں یہ لکھا ہے کہ لفافت الرجل، پاؤں کا جو لفافہ ہوتا ہے، پاؤں کو ڈھانپنے والی کوئی چیز ہو، کوئی شرط نہیں ہے، موٹی ہو، پتلی ہو، باریک ہو، فلاں ہو، کوئی اس کے اندر شرط نہیں ہے۔ لفافت الرجل، پاؤں کو جو ڈھانپنے والا ایک لفافہ ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، تو اس کو آپ پاؤں کے اوپر ڈال کے اس کے اوپر مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح علامہ عینی حنفی وہ بھی لکھتے ہیں کہ جورب بٹے ہوئے اون سے بنتی ہے، جس سے پاؤں میں ٹخنوں سے اوپر تک جس کو پہنا جاتا ہے۔ تو اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ایک بات بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جورب عربی میں پاؤں کو ڈھانپنے کے لیے اون سے بنی ہوئی جراب کو کہتے ہیں۔ اون سے بنی ہوئی جراب کو عربی کے اندر جورب کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حوالہ تیسرا ملاحظہ فرمائے، عارضۃ الاحوزی
میں امام ابو بکر جو شارح ترمذی ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ پاؤں کو ڈھانپنے کے لیے اون سے بنی ہوئی جو ہوتی ہے چیز اس کو جراب کہتے ہیں۔ اس طرح ایک 5واں حوالہ ملاحظہ فرمائے، عمدۃ الرعایہ میں ہے کہ جرابیں روئی اور بالوں سے بنائی جاتی ہیں۔ اور 6واں حوالہ ملاحظہ فرمائے، غایۃ المقصود، یہ شرح ہے سنن نبی داؤد کی، علامہ شرف الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ کی بڑی عظیم شرح ہے۔ تو اس میں بھی وہ فرماتے ہیں علامہ شرف الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ کہ جورب چمڑے اور اون سوت کی بھی ہوتی ہے۔ جورب چمڑے سے بھی بنتی ہے، اون سے بھی بنتی ہے، سوت سے بھی بنتی ہے، جس طرح کی بھی ہو اس کو پہن کر آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ باوضو اس کو پہنے، باوضو پہننے کے بعد اس کے اوپر مسح کر کے آپ اس کو پہن سکتے ہیں۔ اسی طرح ائمہ اربع جو ہمارے ملکوں کے اندر جو 4 ائمہ کرام ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم، یہ تینوں امام جو ہیں جرابوں پر مسح کے قائل ہیں، تینوں ائمہ کرام۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ شروع کے اندر ان کا موقف تھا، وہ جرابوں پر مسح کے قائل نہیں تھے، پھر وہ اپنی وفات سے 7 دن پہلے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی وفات سے 7 دن پہلے، وکان ابو حنیفہ لا یجوز المسح علی الجورب الثخین ثم رجع الى الجواز قبل موته بثلاث او بسبعۃ ومسح علی جوربہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی وفات سے 3 یا 7 دن پہلے انہوں نے بھی رجوع کر لیا کہ جرابوں پر مسح کرنا جو ہے یہ جائز ہے۔ حوالہ دیکھ لیں، معالم السنن للخطابی، امام خطابی کی کتاب ہے، جلد 1 صفحہ جو ہے اس کا 121 ہے۔ اسی طرح فقہ و سنہ کے اندر بھی یہی بات ہے۔ علامہ سید سابق جو فقہ و سنہ کے مصنف ہیں، بہت بڑی عربی کے اندر کتاب ہے جو ہمارے مدارس کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے، وہ بھی یہی بات فرماتے ہیں کہ جرابوں پر مسح جائز ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے روایات موجود ہیں اور کثیر تعداد میں جرابوں پر مسح کی روایات ہیں۔ چند ایک ملاحظہ فرمائے ناظرین کرام۔ پہلی حدیث کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا اور اپنی جرابوں اور جوتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا، جوتوں اور جرابوں دونوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا۔ اب یہ حوالہ بھی ملاحظہ فرمائیں، سنن نبی داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، سنن ترمذی کے اندر بھی حدیث آتی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر، مسند احمد کے اندر یہ حدیث آتی ہے، تو بہت ساری حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث آتی ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے اجماع بیان کر دیا۔ علامہ ابن قدامہ المغنی کے اندر فرماتے ہیں صحابہ کا اجماع ہے، اور اسی طرح ان صحابہ کرام کے میں نے آپ کو نام بھی سنا دیے، ائمہ اربع کا موقف بھی آپ کو بتا دیا، اسی طرح صاحبین امام ابو یوسف اور اسی طرح امام محمد بن حسن الشیبانی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید ہیں، وہ بھی جرابوں پر مسح کے قائل تھے، لیکن وہ ایک حد قید لگاتے تھے کہ موٹی جراب پر مسح کیا جائے۔ اس کے حوالے سے لغت سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جورب کہتے ہیں کہ جو پاؤں کے اوپر ایک کوئی بھی چیز ہو جو پاؤں کو ڈھانپتی ہے اس کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ علامہ سیوطی کا حوالہ بھی دے دیا، اسی طرح باقی دیگر کتابوں کا حوالہ بھی میں نے آپ کو دے دیا۔ تو ان تمام تر باتوں سے ناظرین کرام یہ محسوس ہوتا ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا نعوذ باللہ کوئی گناہ والا فعل نہیں ہے۔ آج لوگ کسی امام کو یا کسی بندے کو دیکھ لیں وہ جرابوں پر مسح کر کے نماز پڑھاتا ہے، اتنی بدبختی ہے لوگوں کے اندر کہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی لوگوں کے اندر جو حدیث قرآن سے دوری آتی جا رہی ہے، اپنی من مانی اور اپنی مرضی کا دین بنا کے انہوں نے نعوذ باللہ اپنا ایک مذہب اور اپنے فرقے بنا لیے۔ یہ تمام صحابہ کرام موضوع پر جرابوں پر مسح کے قائل تھے۔ اسی طرح ہم شریعت کے اندر اضافے کرتے جائیں، حدیں لگاتے جائیں، تو یقین جانے کہ ہم اپنے لیے دین اسلام مشکل بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی جو یہ ہم پر نعمت اور رخصت ہے، اس رخصت کو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔